حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، گزشتہ اتوار کو جو ٹاپک شروع کیے تھے اسی کا تسلسل، اسی کو کنٹینیو کروں گا۔ ہمارے اپنے عقیدے کو اس کے اندر مضبوطی لانے کے واسطے کوئی بھی کبھی بھی ہمارا دماغ خراب نہ کر دے، ہمارے دل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسی مقدس جماعت کے بارے میں ہمارے دل میں میل پیدا نہ کر دے، اس کے لیے کچھ باتیں۔ ہم کو معلوم ہے دنیا میں جو آسمانی مذہب یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کتابوں کو رکھے ہوئے، اللہ کی طرف سے نبی آیا کر کے ماننے والے، ایسے آسمانی مذہب فالو کرنے والے تین ہیں بڑے بڑے۔ ایک تو ہم ہیں الحمدللہ مسلمان، دوسرے نمبر پر ہیں یہود، تیسرے نمبر پر ہیں نصارہ۔ یہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی، ان کو بھیجے سو اللہ، ان کو کتاب دی گئی تورات، یہ سب باتیں کامن کچھ باتیں۔ نصارہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آسمانی مذہب کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھیجے سو اللہ، ان کو کتاب دی انجیل جس کو وہ بائبل بولتے ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو ماننے والے، اللہ کے احکام پر چلنے والے، ہمارے پاس سید الانبیاء والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ہمارے پاس بھیجا گیا۔ ہم قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے اسے فالو کرتے ہیں۔ یہ آسمانی مذہب کو فالو کرنے والوں کی تین بڑی بڑی جماعتیں، تینوں میں ایک یہ جو کامن چیزیں میں آپ کو بول دیا، بہت اختصار کے ساتھ بولوں گا، کہنے کو تو بہت لمبی داستان ہے، بہت لمبی ہسٹری ہے، اس کو گزشتہ وارم ٹچ کر دینے کی وجہ سے، نہیں تو اس وارم نئے ٹاپک میں بات کرتے ہوتے۔ گزشتہ وارم ایک بات بول دیا اور اس کے اندر وہ ادھورا پن آ گیا، اسے کمپلیٹ کرنے کے واسطے اس وارم اسی عنوان پر بات کر رہے ہیں۔ یہودیت، اسے یاد رکھ لینا ہے آپ کو۔ یہودیت، ان لوگوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن کے اندر ہے، انہوں نے کہا یہودی ہی اللہ کو پسند ہے، یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ، ہمارے سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ ان کے مائنڈ میں شروع سے یہودیوں کے مائنڈ میں ان لوگوں نے اپنی جو کاراستانی جو شرارتیں ہیں ہر جگہ دکھائی، ہر جگہ دکھائی۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام فائنل، ان کے بعد کون بھی نبی کر کے آنا چاہیے، کسی کو بھی نبی کوئی بھی مانتے ہیں تو ہم ماننے دیں گے نہیں، اسے بگاڑیں گے، خراب کریں گے۔ تورات اصل فائنل قیامت تک کے واسطے، ہمیشہ کے واسطے، اس کے بعد بھی کوئی آسمانی کتاب کر کے آئے تو ہم چلنے دیں گے نہیں۔ یہ ضد میں، یہ اکڑ پنتی میں وہ آ گئے سو وہ لوگ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ایک طرف یہود کے بعد ایک قوم تیار ہوتی ہے، ایک امت تیار ہوتی ہے، ایک نبی کو اللہ بھیجتے ہیں، اس نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے ماننے والوں کو ہم بولتے حواری بول کے، حواریین، ان کی ایک امت تیار ہوتی ہے، ان کو آسمانی کتاب دی گئی، یہود کو وانچ ہضم نہیں ہوا۔ کیسا ایسا ہو سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں دو گروپ تیار ہوئے۔ ایک گروپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جو بھی باتیں دنیا میں آ کر بولے، لوگوں کو سمجھائے، اللہ کے احکام کو بتائیں، اللہ کیا کرنے بولتا کیا نہیں کرنے بولتا، ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے پر ماننے والوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، فالوورز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان تو ان پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کتاب پر ایمان، ایسے فالو کرنے والوں کی ایک جماعت تو کھڑی ہو گئی، تیار ہو گئی، بہت کم۔ لیکن ایک بہت بڑی جماعت جو اس سے پہلے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے، یعنی بنی اسرائیل کے سب سے لاسٹ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والی جو یہ یہود جو جماعت ہے نا، ان لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ نہیں، جو ہم سیٹ کر دیے، ہمیں جو لکیر کھینچ دیے اس پر چلنا۔
وہ کیسا؟ ہمارے پاس ہے سو احکام قانون، اس میں چینجز کیسا ہو سکتا؟ ہمیں ہفتہ بول دیے تو وہ ہفتہ عبادت کا بہت مقدس دن وہ چلنا، اس میں چینجز، نفس کو پجاری، نفس کو خدا بنا لیے سو، اب اس کے خلاف سننا بھی برداشت نہیں۔ ارے کو سے اللہ حضرت موسیٰ کو وہ سب احکام جو تمہیں فالو کرتے وہ دے کر بھیجے گی، وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سب دے کر بھیجے، ماننے تیار نہیں۔ ان کی وہ ضد اسے سمجھانا ہے اصل۔ ہماری پوری اسلامک ہسٹری یہ پورا کا پورا خراب کرنے والی قوم بولے تو یہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دو گروپ کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک گروپ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام مرتبہ دینا تھا کہ اس سے بھی بڑا دیے، اور ایک گروپ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درجے سے نیچے گھٹائے، بے عزتی کرے، انسلٹ کے، حتیٰ کہ ان کی امی پر زنا کی تہمت لگائے۔ حضرت مریم جن کی پاک دامنی کے بارے میں پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ تذکرہ، سورۃ آل عمران میں باقاعدہ قرآن کے اندر سورۃ مریم بلکہ ایک سورہ ہے، حضرت مریم کی پاک دامن وہ عورت ہے، ان کی پاک دامن عفت کے بارے میں قرآن جگہ جگہ بولتا ہے، مگر وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زنا سے پیدا ہوا سو بچہ ہے بول کے، میں بولنا نہیں سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں، حرام نہیں بول کے، حرام طریقے سے پیدا ہوا سو، نسل صحیح نہیں سو، نسب صحیح نہیں سو، نہیں بول کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی بڑی تہمت، وقت کا پیغمبر، جبکہ ان کو اپنی کتابوں کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے انہوں پیغمبر نہیں بول کے، لیکن ماننے تیار نہیں، اپنی ضد، چودراہٹ، نہیں ہمارا یہ مقام اسٹیٹس سب چلے جائیں گا نا، ان کو مان لیے بولے تو ہمیں کم ہو جائیں گے، ماننا نہیں ہمیں کون سے مقام میں تھے کہ اسی اس میں رہنا، پوری دنیا کے چودھری بولے تو ہمیں بولے اسی اس میں وہ لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خالی تہمتیں نہیں بلکہ ان پر مقدمات چلائے۔ ایک دن وہ آیا، شاٹ میں بولتا ہوں، ایک دن وہ آیا جب ان کو موت کی سزا دینا بول کے طے کر دیے۔ اللہ کا کرنا تھا جس کمرے کے اندر یہودیوں میں سے ایک آدمی اندر گیا، اگرچہ کہ وہ نمبر 1 دھوکے باز بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر یقین، اپنے اوپر یقین لانے رکھ کر ان کو دھوکہ دیا سو آدمی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے کے اندر سے، جہاں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اندر سے لانے کے لیے جب کمرے کے اندر وہ گیا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کی شکل فیس سیم ٹو سیم، ولیکن شبہ لہم، اللہ وہاں اندر جو آدمی گیا اس کا فیس ویسا بنا دیا۔ اللہ کی قدرت میں کیا کم ہے بول کے اللہ سیم اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اس کی شکل بنا دی۔ انہیں باقی لوگ جب اندر گئے، انہیں جب باہر آیا لوگ دیکھ کر پکڑ لیے عیسیٰ ہے، جبکہ اسی وقت ان لوگوں میں کنفیوژن، بہت زیادہ کنفیوز ہوئے وہ لوگ، بولے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی جو اندر گیا انہیں کہاں، اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں، کمرے سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ تو نہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے۔ یہ دنیا، یہ سورج چاند، یہ جو نظام چلتا ہے اس میں ہماری عمر ہوتی، اس کے باہر ہے سونو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہی کیسا اٹھائے گئے تھے کہ اسی عمر میں اسی حالت میں ویسے ہی رہیں گے، وہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ وہ ٹاپک اس ٹاپک میں جانا نہیں، وہ کسی اور وقت، ہم پہلے سے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، حوارین ہے نا، ان کو فالو کرے سو جو خاص جماعت، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے، انجیل میں کیا ہے، اس کے بارے میں پوری دنیا میں پھیل کر بات بتانا شروع کی۔ یہودیوں کو ہضم نہیں ہوا، کئی قسم سے مار کر، توڑ کر، اریسٹ کر کے، مرا کے، کئی قسم کی کوششیں کیے۔ اس میں لاسٹ جو کوشش اپنے ہاتھ میں اٹھائے، آج تک بھی وہی سازش کرتے ہیں، وہی کوشش ان کی ہے، پلاننگ کیا کیے، اپنے یہودیوں میں کا پکا یہودی، ربی یہودی عالم کو ربی بولتے تھے، تو اس کا نام پولس، جو وہ شخص منافق، یعنی ہے تو اصل میں یہودی، باہر کیا بتایا انہیں، بہت بڑے بڑے، بہت زیادہ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف بات کریا سو، بیانات دیا سو، اسپیچ دیا سو، انہیں ان کو مارنا، توڑنا، مرانا بول کے سب بولیا سو انہیں۔ اچانک ایک دن ایک بہت بڑے دنیا کے بڑے چرچ کے پادری کے پاس آپ کو بولتا ہے، نہیں میں عیسائی میں یعنی کنورٹ ہو کر عیسائی بن جانا چاہتا ہوں، میں عیسائی بننے کے واسطے آیا ہوں۔
سب کو حیران، تیری وجہ سے اس نے ہمیں مر رکھی پوری جگہ میں، اب تو کو ایسا بولتا ہے کیا؟ نہیں آ رہا تھا راستے میں اچانک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ مجھے پوچھے ابھی کب تک وہ مجھے ستائے گا، ابھی کب تک تو تڑپائے گا مجھے بول کے پوچھے، اس وقت سے میرا دل بدل گیا، اب میں عیسائی حضرت عیسیٰ سے ہیچ کر کو میں مانتا ہوں، میں عیسائی بن جاتا ہوں۔ یہ چال آج بھی چلتے تھے، یہ الگ ڈفرینٹ ہے کہ آج ہمارے اوپر چلاتے، ہمیں دھوکے میں آ جاتے، ہمیں دیوانے بن جاتے، کوسی بات میں کیسا ہم نہ الو بناتے ہو۔ تو اس وقت کے لوگ ایک بڑے یعنی مذہبی پیشوا جو ہوتے نا وہ لوگ مانے نہیں، لیکن بڑی عمر کا ایک آدمی جس کا پوری دنیا کے اندر چلتا تھا، انہیں بولے ابا انہیں سدھر کو، حضرت عیسیٰ کے راستے پر آپ تم کر کو بولے تو نہیں، جا کر کو بولنے ہمیں کون ہوتے، جان دے چھوڑو۔ جبکہ عقل مندی سمجھ رکھنے والے دوسرے سب مخالفت کرتے تھے، نہیں انہیں ایسا اچانک سے بدل نہیں سکتا، کوئی انڈر گراؤنڈ پلاننگ ہے، اس کی سازش ہے، اس واسطے چنہیں ایسا بولتا ہے بولے۔ لیکن اس کا وہ بڑا آدمی تھا، اسے ذرا رحم تھا، انہیں بولیا کہ نہیں انہیں آتا ہے کہ تو آپ دینا، ہمارے پاس اتنا تم بولتا، ہمارے پاس اتنا تربیت دے تم بولتا، آ گیا ذرا بول کے پوری دنیا کو معلوم ہونے لگا۔ وہ جو یہودی تھا نا نمبر 1، انہیں پولس انہیں کنورٹ ہو کو عیسائی بن گیا کرتے، ارے اب انہیں ہمارا ہیرو، انہیں کتنا ماہر، انہیں عیسائی بن گیا بولے، تو اب عیسائیت تو سب جگہ پھیلے گی، بولے جیسا ویسا کریا بھی انہیں، ہر جگہ جا کو اسپیچ دیتا، جو پوپ فادرس رہتے ہیں نا چرچ کے، ہر جگہ جا کو اسپیچ دیتا، زبردست، انہیں پہلے سے یہودی عالم رہنے کی وجہ سے بات کرنے کا زبردست ماہر، تو بول کر سب کو عیسائی، کون آگ کو پوجنے والے، بتوں کو پوجنے والے، سب کو کنورٹ کر کے عیسائی بناتا تھا۔ تب عیسائی ان کو ذرا بول کے، جن کو یقین نہیں تھا، ذرا ان کو بھی یقین آنا شروع ہوا۔ ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا نہیں ہے، مگر ایک مثال سمجھانے کے واسطے، جوڑنے کے واسطے میں بولتا ہوں۔ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر لکھنے والے شارحین بھی یہ سب لکھے ہیں، تفسیر قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسرین بھی یہ سب تفسیر لکھے ہیں کہ عیسائیت جو کرسچینٹی ہے نا، یہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مذہب دیا گیا کہ بائبل انجیل کے اندر کیا تھا کہ وہ آج نہیں ہے، کیسا ختم ہوا، A to Z پورا کا پورا چینج ہوا نا، ایک نیا اپنی طرف سے ایک اسکرپٹ لکھ کر یہ عیسائیت کر کو دنیا کو الو بنا کو پورے کے پورے کو ماننے رکھے نا، کون مین کردار کس کا، کون وہ کیریکٹر بولے تو یہ پولس، آپ دیکھتے رہیں گے نا، پال کر کے بولتے، سینٹ پال سب بولتے ہیں نا، تو پاؤل بولتے، پال بولتے، وہ سب وہاں سے چاہے سے پولس کرنے کا یہ آدمی پوری عیسائیت کچھ بدل کو رکھ دیا۔ کیا بولتا تھا، وقت پر بولتا تھا عیسیٰ علیہ السلام ملے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ مجھے یہ بولو بولے، مجھے وہ بولو بولے، سنتے آج ہمارے زمانے میں نوجوانوں کا حال کہ ڈیپ سے کوئی بھی چیز کو پڑھ کر جاننے کا نہیں، کسی کتاب کو دینی چیزوں میں معتبر کتاب کو اسے فزیکلی اسے رکھ کر پڑھنے کا نہیں، یہ سب نہیں رہنے کی وجہ سے جہالت۔ اب یوٹیوب میں، شارٹس میں، انسٹا میں کسی میں بھی آ کر کوئی آدمی ایک نیا ڈیٹیل ایکسپلین کیا تو بچپن سے سن لگا ہی اسے ایک چیز، اس کے اگینسٹ میں انہیں بولتا نہ کر کو سوچتے نہیں، اس کی بات سے جلدی متاثر ہو جاتے، ارے انہیں کریکٹ ایکسپلین کرتا نا، بہت یہ چیز کیا کہ صحیح، کہ فوراً ڈاؤٹ پیدا ہو جانے کا۔ ایسا وہ جو پرانے جاننے والے تھے انہوں سب انتقال ہو کر نیا جو جنریشن تھا پورا کا پورا مان لیا۔ پوری دنیا میں یہ میں بولتا ہوں ایسا مذہب پولس، یہ پول کا جو مذہب ہے اسے کرسچینٹی عیسائیت بول کو پھیلا دی۔ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی ختم کرے، انجیل کی تعلیم بھی پورا کا پورا ختم کر دی۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ یہودی کا۔ وہ یہودی جو پول اپنے آپ کو منافقانہ انداز میں عیسائی بن گیا بول کے آ کے ختم کیا نا، سیم چیز، سیم کوشش۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں وہ ایک حصہ جو بولنا تھا بول دیا ہوں نے، خالی اسے کمپیئر کر لینا ہے ہمیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے چیلنجز آئے، بہت چیلنج آئے، لیکن حضرت صدیق اکبر عجیب بہادری کے ساتھ وہ ٹیم میں کھڑے ہو گئے۔ زکوٰۃ دینے والے انکار کرتے، یہ بولتے تھے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں جا کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے، حضور نہیں ہے بولے تو اس کے پاس جا کو دینا، تب تو اب سے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا ایک گروپ ایک جگہ باغی بن گئے، اسلامی احکام کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زبردست ایکشن تھا، وہ ٹائم میں بولے زکوٰۃ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی اونٹ کے گلے میں جو ڈال دینا، رسی کا ایک ٹکڑا وہ دینا تھا، سو وہ اب دیتا نہیں کر کے بولے تو اس کے خلاف بھی میں جنگ کروں گا۔ حضور چلے گئے، اسلام ختم نہیں ہوا نا، اللہ ختم نہیں ہو گئے، اسلام ختم نہیں ہو گیا، اسلام تو قیامت تک کے واسطے ہے۔
اگر رتی چھوٹا سا ایک بالشت ایک ہاتھ کے برابر رسی بھی دینے سے انکار کیا اس کے خلاف میں جنگ کروں گا. دشمنوں کو کیا بھی دشمنوں کی دال گلی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حکومت کا زمانہ بہت کم شارٹ پیریڈ, لیکن ایسا زبردست کنٹرول کرے دشمن کتنا کوشش کر کو بھی ناکام فیلر. اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ان کی جرأت بولنے کی ضرورت نہیں. ایسا زبردست بہت دور سوچ کر, دور کا سوچ کر 100 آدمی 1000 آدمی مل کو کیا سوچ کو ایک پلاننگ بنائیں گے کہ اکیلے منٹوں میں سیکنڈوں میں سوچ کر بنا ڈالتے تھے. ایسے زبردست گرفت. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہاں جاتے کہ سب جگہ کو فتح کرتے تھے. ان کو سے کنٹری کو گئے تو بھی وہ مسلمان کنٹری بن جانے, اتنی طاقت زبردست. لیکن ان کو عہدے سے نکال ڈالے. لوگوں کے مین میں آ جانا نہیں. حضرت خالد سے اسلام پھیلتا ہے کر کو آ جانا نہیں. اللہ کی مدد سے چھوڑا کیسو یہ بٹھانا کر کو. میں ایگزامپل کے واسطے ایک بولتا ہوں, ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ پڑھے تو آپ کی عقل دم رہ جائے گی. اس زمانے میں ہم کو فالو کرنے کے واسطے کئی سارے فیصلے ہیں نا. کیسا فیصلہ لینا, کس کے بارے میں کیسا سوچنا, کیا سوچنا, ہر چیز کے بارے میں عجیب شخصیت. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسا زبردست جرأت کے ساتھ ایسی حکومت کرے. منافقین کتنی کوشش کر کو بھی ان کی دال اس زمانے میں بھی گلی نہیں, کیا بھی کرنے نہیں ہوا. کب سے منافقین یہود کوشش کرتے تھے, خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں کوشش کی. کیا کوشش کی؟ وہ لوگ اسی وقت کوشش کیے محمد بولتے ہیں میں آخری نبی بول کے, ویسا بول دیے تو قیامت تک کے واسطے ان کی تعلیمات رہیں گی. ویسا ہونے دینا نہیں. کیا کرے جا, بولے جا محمد نبی رہیں گے لیکن آخری سبھی نہیں. اہل سنت والجماعت ہمارا, ہم مسلمانوں کا عقیدہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آخری نبی, آخری رسول. ہمارے نبی کے بعد نئے سے کسی کو بھی نبی نہیں بنایا جائے گا قیامت تک کے واسطے. پورے عالم کے واسطے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ لوگ کیا کوشش کرے ہمارے نبی کی تعلیمات کو ذرا ڈیمیج کرنا, اس کے اندر ہمیں کیا بھی گھسانا کا. تو ہمارے پاس ایک ہول رہنا نہیں, کیا سوراخ رہے تو چنا لوپ ہول, اس کے اندر سے ہمیں کیا چاہتے کہ اسلام کے اندر گھسائے جائے. وہ گھسانا کا تو حضور اگر بول دیے خاتم النبیین میں, وہ ساری دنیا اگر مان لیے ہمیں کیا بھی ایک ڈاٹ بھی بڑھا نہیں سکتے. اسلام میں قرآن کو بدل نہیں سکتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو بدل نہیں سکتے. ایک چانس رکھ لے جا, میں بولنے کا آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا. ایک لوپ ہول رکھ لیے جا بول کے وہ لوگ کیا کریں, محمد رنگے نبی آخری نبی نہیں ہو سکتے, آخری رسول نہیں ہو سکتے. پھر کیا تو دوسرے بھی نبی آئیں گے. چنانچہ ان کی کوشش مسلمہ کذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیدھے سامنے حضور کے سامنے آپ کو بیٹھ کو بولے میں ادھر یمن کا وہ یمامہ یہ سب ہے نا, ادھر کے علاقے کا میں رہ جاتا ہوں رسول, تمہیں ادھر کی حجاز کے تمہیں نبی رہ جاؤ, ہمیں دونوں مل بانٹ کو حکومت کر لیں گے نا. انہیں کیا سوچ کا آیا, نبی کر کو بولے تو یہ حکومت بھی مل جاتی, بادشاہ بھی. حضور اس کے واسطے کیا نبوت کا دعویٰ کرے, حضور کو اصل میں اللہ نبی بنائے, نبوت کا دعویٰ کرے. انہیں کیا سمجھ گیا, نبی کر کو بولے تو حاکم بھی بن گئے. جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زبردست جواب دیے. مسیلمہ کذاب ہو یا اسود عنسی ہو, طلیحہ ہو, کئی سارے حضور کے زمانے میں کتنی مستی کتنی ہمت رہیں گی. خود حضور کے زمانے میں میں بھی نبی بول کے دعویٰ کرے. سو لوگ فیل ہو گئے. یہودیوں کی بڑی پلاننگ تھی, سو بڑی سازش تھی, سو فیل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جان سے مار دینا بول کے کئی مرتبہ پلاننگ کرے. اللہ کی مدد تھی, واللہ یعصمک من الناس, اللہ بچانے والے تھے, بچاتے تھے. اس کی وجہ سے اس میں بھی وہ لوگ فیل. صحابہ کو مارنے, صحابہ میں اختلاف انتشار خوب پیدا کرنے, کیا کچھ کوشش کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بہت دور تک حکومت پھیلی ہوئی تھی, بہت دور تک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لمبا زمانہ ہے نا, 10-12 سال کی حکومت کا جو زمانہ ہے, بہت سارے جگہوں کے اندر گورنر, قاضی, فلاں, معلم, استاذ بول کے کیا کچھ عہدے, کئی سارے ذمہ داریاں سب حضرت عمر سیکٹر پر رکھے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیا جو علاقہ فتح ہوتا وہاں نیا اپائنٹ کرنا کسی کو بتاج کا, جو پرانے آلریڈی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت, ان کی دور اندیشی, کون کس کے لائق بول کو سمجھنے والے, انہوں جو جہاں جسے رکھے تھے اس میں کیا بھی چینجز کرے گا. اب ہمارا اسلامک ہسٹری کے اندر یہود کیسا سوراخ کر کے, کیسا ہول پیدا کر کے, کیسا اسے ڈیمیج کرنا چاہے بول کے یہاں سے شروع ہوتی. ایک شخص عبداللہ بن سبا, یہودی آدمی, عبداللہ بن سبا کر کے, سبائی کر کے, آپ لوگ انگریزی کے کئی سارے آرٹیکلس کے اندر بھی دیکھیں گے. یہ بہت رونا ہے. سب ہمارے کتنے سارے نوجوان ہیں, ان کے اندر صلاحیت ہے انگریزی کی.
انگریزی کے جو نیوز پیپرز ہیں اس کو پڑھ کر اسلام کو جاننے والے دنیا میں کئی سارے ہیں، ہمارے ہندوستان میں کئی سارے ہیں۔ انگریزی میں اسلامک نام پر جو آرٹیکل آتا وہ دیکھو اچھا ایج کا اسلام کر دو، غلط لوگ ہیں وہ جگہ میں چلے گئے، وہ لوگ اپنا مضمون لکھتے اسلام کو بدنام کرنے کے وجہ سے کیا کیا لکھنا کہ لکھتے، پڑھنے والے کو خراب تصور آئے گا، صحیح اسلام کا خیال آئے گا کہ نہیں ہمیں وہ لائن میں بھی آگے بڑھنا ہے، کتنا کیا کیا کر لیتے، اتنی صلاحیت ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس، اور یہ زمانہ ہے تو یہ آئی کا کتنا ہم نہ معلوم ہے کہ وہ رکھ کر ذرا ترتیب دیے جا، ویسا نیوز پیپر سے بھیجے جا، کئی سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن آج تک بھی ان کو غلط چیزیں ملتی ہیں۔ پھر بولنا یہ تھا عبداللہ بن سبا یہودی، وہ سبائی ہے نا، سبائی کرنے کا یہ ورڈ وہ ویسے انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ چلے ہیں۔ تو عبداللہ بن سبا یہودی ایک شخص، یہ دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی وہ سب جگہ جا کو چکر لگا کو دیکھا کیا یہ مسلمان دن بدن مضبوط ہوتے جاتے ہیں نا، ویسا جاتے رہے تو پورے ورلڈ میں پوری کی پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کی امانت داری کو، ان کے تقوی کو، ان کی نیکی کو دیکھ کر سارے لوگ امپریس ہوتے ہیں، پورے مسلمان ہو جائیں گے، ہماری یہودیت کو خطرہ ہے نا، کیا کرنا، بہت انڈر گراؤنڈ پلاننگ کرے، بہت سازش رچے۔ یہ عبداللہ بن سبا کیسا کر کے بولے تو اس کی بات میں جادو جیسا اثر، انہیں بات کیا کر کے بولے تو 1000 آدمیوں نے بات کر کو ایسا کرنا کہ نیکی کا تو نہیں کرنے کے کام کو بھی ہاؤ کرنا سوچ کر کو بول دیں گے لوگ، عربی کتابوں کے اندر لکھ کر ہے اتنا جادو کا اثر اس کے بیان کے اندر، ویسا زبردست بات کرنے والا، ہمارے زمانے کے میڈے پہ چالر سے بھی کیا بیچ نہیں، اس سے بھی بڑا ماہر انہیں، جادو کا اثر رکھتا تھا انہیں بات کرنے کے اندر۔ وہ شخص جیسا میں بولے آپ کو پولس کے بارے میں، اسی طرح سے آیا مدینہ منورہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نالج میں آنے رکھا، میں ایک یہودی بڑا ماہر، کتابوں کا ماہر، فلاں کا ماہر، صحیفے نبیوں کے صحیفے سب پڑھتا ہوں، سو میں یہودی کے مذہب کو پرچار کرنے کے واسطے بہت میں یہ لگتا تھا، سو اب میرے دل میں حقیقت واضح ہو گئی، اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام صحیح، میں مسلمان ہونے آیا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نالج میں آ گیا، نہیں بولے میں مسلمان سب خوش، اچھا اتنا بڑا آدمی مسلمان ہوا نہ کر کے، یہ ایک ہماری کمزوری، کوئی بڑا آدمی اسلام میں آ گیا کر کے بولے تو ہمیں سمجھتے اسلام کو انہیں عزت دے دیا، اسلام کی وجہ سے اسے عزت ملی، سو اسلام کو کسی کی وجہ سے عزت نہیں، اسلام تو عزت کا ذریعہ ہے، اسلام سے کسی کو عزت ملے گی، ان بھی اسلام میں آنے سے اسلام کی عزت کیا بھی بڑھتی نہیں، وہ تو ہے عزت کی چیز، وہ تو اللہ کا مذہب۔ تو خیر عبداللہ بن سبا یہودی ہے نا، انہیں مدینے کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کیا، ظاہر بات ہے وہ آدمی وہ رنگ کا بولے تو اس رنگ کے ساتھ ساتھ یہودیت کی جو باتیں تھیں، اس کا جو اسٹریٹجی جو نظریہ تھا نا، وہ نظریہ بھی ٹھوستا تھا، انہیں بات کرتا تھا، شروع میں تو کیا بھی کسی بھی خلاف سمجھ میں نہیں آیا، بہت اچھا بولتا ہے نا، انہیں بھی اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کیا۔ اچھا یاد رکھ لینا، ایک یہودی ہے منافق، اپنے دل میں یہودیت کو رکھو، باہر اپنے آپ کو مسلمان جیسا بتاتا، اور ذرا شاٹ کر لینا، یہ بات لمبی جاتی ہے، یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذرا نرم دلی سے چل لیتے تھے، مدینے کے اندر خود لوگوں کا دماغ خراب کرنا شروع کیا، پھر آگے مصر کو گیا، ایجپٹ وہاں گیا، وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ سب فتح ہو گیا تھا، سب وہاں گیا، وہاں کے جتنے گورنر ہیں سب کو دیکھا، پہلے آلریڈی جائزہ لے کچھ گیا سہی نے مدینے کو، وہاں کے اپنے اس کے انہیں زبردست بات کرتا کر کو بولے، یہ تو 10-20 تو آٹومیٹک ہر جگہ ہی نکام گئے تو بھی جمع ہو جاتے تھے، اچھا بات کرتے ہیں، ہمارے حضرت ہمارے شیخ خدمت کر کو بول کو آ جاتے تھے، تو انہیں اپنے لوگوں کی مائنڈ سیٹ کریا، ذہن سازی کریا، دیکھتے ہی کیا اسلام میں تو انصاف ہو، لیکن اللہ معاف کرنا عثمان کو کیا کر ڈالے انہوں، دیکھو مصر میں دیکھو وہ گورنر یہ ذمہ دار پورے دیکھو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عثمان کے رشتہ دار ہیں، دیکھو بولتے وہاں ایک گروپ تیار کر دیا، انہیں کیا چاہتا ہے کہ وہ بولنے والے ایک گروپ، ایک چیلے شاگردوں کا ایک گروپ تیار کر دیا، کر کو بول دیا وقتاً فوقتاً میں خط لکھتے رہتے ہو، لیٹر تمہیں مجھے لیٹر لکھنا، میں تم نہ لیٹر، یہاں سے دوسری جگہ دمشق کو گیا، اور ایک جگہ گیا، کئی جگہوں کے اندر گھوما، میں بول دیا نا، میں شارٹ میں آپ کو بول دیتا ہوں بول کے، کئی جگہوں کے اندر گیا، ہر جگہ اپنے ماننے والے دیوانوں کا ایک گروپ تیار کر لیا، اس کی بات ماننے میں سب کے سب اس کی بات ماننے میں تیار ہو گئے، مان لی، یعنی انہیں بچھایا سو جال میں، ٹریپ میں سب کے سب پھنستے چلے گئے،
ہر جگہ کچھ نوجوان جاہل قسم کے کچھ لوگ فوراً اس کے ٹریپ میں آتے پھنسنے شروع ہو گئے. ہر ایک کے دماغ میں بٹھا دیا عثمان ظلم کرتے ہیں سو، عثمان ناانصافی کرتے ہیں سو، عثمان دیکھو پورے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے پوسٹنگ میں بٹھا کر رکھے ہیں دیکھو. حالانکہ اچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنا سب جگہ میں چاروں جگہ میں پورا میدان تیار کر دیا خلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف. پوری جگہ میدان تیار کرنے کے بعد پھر مدینہ کو آئے. مدینے کو آ کر یہاں کے لوگوں سے بھی بات کیا. مدینے کے لوگ الحمدللہ سوائے کچھ کے باقی سب اسے دھتکار دیے. نہیں ویسا سب کیا بھی نہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا گراؤنڈ ریالٹی بولتے نا، حقیقت کیا کرتے ان کو معلوم تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں گزشتہ سنڈے بھی غالباً میں سمجھتا ہوں کہ بولیا تھا میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے جو 150 لوگ جو باہر کھڑے ہو کر یہ چیخنا چلانا جو کر رہے تھے، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوا تھا، حضرت مصر سے خط آیا. اچھا اس کی ایک سازش دیکھو، جہاں جہاں جا کے انہیں لوگوں کا گروپ تیار کر دیا نا، ان سب کو بولیا تمہیں سینٹرل حکومت کو یعنی مدینے کو خط لکھو، یہاں ہمارا گورنر برابر نہیں، ہمارے گورنر ظلم کرتے، ہمارے گورنر یہ چھین لیتے، وہ کرتے، یہ کرتے بول تو کنٹینیو خط لکھو، ہر جگہ سے پہنچے تھے. کیا ہمیں حق کے واسطے آواز اٹھانا نہیں کیا؟ کیسا اسلامی حکومت کے وہ زبردست حکومت طاقت کو کیسا منتشر کرنے توڑنے کے واسطے یہودیاں کوشش کرے. سو دیکھو ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے ایسا سب کریں گے کیا بول کے. ٹھنڈے ذرا بول کے ایسی پلاننگ نہیں سو قوم ہے بولے تو ہمیں ایک چھو. یہود تو اس کے اندر نمبر 1 ٹاپ ماسٹرز کیے ہیں سو. تو ایسی پلاننگ کرے ہو، ہر جگہ سے خط لکھو کر بول، ہر جگہ سے خط مدینے کو پہنچتا. مدینے میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہوا، خط دیکھتے ہیں انہوں فلاں جگہ سے بھی خط آیا، یہاں سے بھی آیا، یہاں سے ایک جگہ سے آیا تو پرواہ نہیں، ہر جگہ سے خط آتا. فلاں تمہیں گورنر رکھے نا، انہوں برابر نہیں ظلم کرتے ویسا ایک خط چاہے سے مصر سے، وہاں جو تمہارے طرف سے گورنر ہے نا بڑا ظلم کرتے ہیں ان کو نکالو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوری تحقیق کرنے کے بعد ٹھیک ہے بول کو خط لکھے سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کو ایک اپائنٹمنٹ لیٹر دے کو بولے تمہیں یہ لے لگ جاؤ، مصر کا گورنر میں تم نے اپائنٹ کر دیا، یہ لے لگ جاؤ، ان کو دیو، انہوں پڑھ لو کو، انہیں وہاں سے مدینے کو آ جائے گا، تمہیں وہاں گورنر بن جاؤ. انہوں بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے کیا بولے میں اکیلا جا کو بولے تو اتنی بڑی چیز کون مانیں گے، میرے ساتھ ایک جماعت ایک گروپ آنا مدینے سے مجھے سپورٹ کرے سکا. تو بڑے بڑے صحابہ انہوں تشکیل کرے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے پوچھتے کون انکار کریں گے. بڑے بڑے صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی. یہ سب جا رہے تھے، راستے میں دیکھیں ایک ڈاؤٹ فل ایک آدمی ایسا بھی ویسا بھی بچ کو جاتا ہے، اسے ایک صحابی پکڑ لی، ارسٹ کر لے کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ سفر کے امیر تھے، ان کے سامنے لاکھوں کھڑا کرے، حضرت دیکھو انہیں ہمارے سے کہہ کے چھپا کو جانے کی کوشش کر لگتا ہونا کر کو کریا سونے آدمی. اسے پوچھے پہلے جواب دیا نہیں، کتنا پوچھے تو بھی جواب نہیں، بہت ڈانٹ کو یہ کر کو پوچھے بات بولیا میں یہ حضرت عثمان کا غلام نہیں. اچھا ویسا کیا، یہ اونٹ کس کا، یہ ان کا. اچھا کہاں جاتا ہے نہیں کیا بھی نہیں بول، تیرے سامان کی چیکنگ کریں گے ہمیں، پھر تو پرچی اٹھا کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھو ہی کیا لکھو ہے، یہ خط لے لکھو نہیں سے ابو بکر صدیق کا بیٹا تمہارے پاس مئیج گورنر منجد گورنر بنا کو ہی عثمان کر کو آئیں گے، آتے ہی ان کو فوراً ارسٹ کر کو قتل کر ڈالیں. ایسا کر کو اس وہ جو غلام ہے نا اس کے پاس خط ہے. پریشان پورے صحابہ بھی، صدیق اکبر کے بیٹے بھی پورے پریشان. ایک طرف ہمارے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر دیکھو ہی، دوسری طرف ہمارے پیچھے اپنا غلام کو بھیجتے ہی کیا منجے مراد لو بول کو وہ بادشاہ کو جو مصر کا بادشاہ ہے اسے لیٹر لکھو ہی کیا. ایسا کیسا کرے جا عثمان بہت پریشان. آئے مدینے کو آ کر پوچھے وہ سب صحابہ، گئے بار بھی بول دیا تھا میں تحقیق کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھو غلام میرا اچھا، ہزاروں کے غلام کتنے بڑے مالدار ہوں، ملینئر بڑے مالدار ہوں، ان کی کمپنیاں، ان کے اوقاف کیا کچھ خدمت، بڑے بڑے باغ، بڑی بڑی کمپنیاں بولو نا، کمپنیوں میں ہزاروں کے لوگ کام کرتے ہیں. تو اس میں سے انہیں بھی ایک وہ اونٹ وہ بھی میری، یعنی ایسا سمجھو کار، ایک آدمی بڑے مالدار کے پاس 10 کار ہے، وہ 10 کار میں سے ایک کار وہ اونٹ میرا اچھا، یہ غلام میرا اچھا. لیکن یہ خط جو اس کے پاس ہے نا میں لکھا نہیں، اس میں حضرت عثمان کی سیل ہے. وہ سیل انہوں کو ہمیشہ رکھ لو کو پوری جگہ ہزاروں کے ختم بھیجنا، انہوں کو رکھ کرنے جاتے. ان کے ماتحتی میں کام کرنے والا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ایک آدمی مرمان کر دو، اس کے پاس وہ سیل تھی.
اب سب کو ڈاؤٹ آیا تمہیں نہیں کر پائیں گے، تمہیں اچھے جنے انہیں کر کو رکھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قسم کھا کر بولے میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں، ابو بکر صدیق کے بیٹے کو میں خود اپائنٹ کر کو تمہیں وہاں جاؤ کر کو بھیج کو، پھر پیچھے سے ان کو مارو بول کو خط میں کیسا لکھ کو دے سکتا ہوں، اللہ کی قسم بول کو قسم کھانے کے بعد سب صحابہ کو اطمینان ہو گیا، نہیں ہم نے 100% یقین ہو گیا تمہیں نہیں لکھ پڑیں گے، لیکن کون کرے معلوم کرنا نا، کون کرے معلوم تو کرنا نا، اس واسطے انہوں بولے ہمیں ذرا تحقیق کرتے ہیں۔ اس میں ڈاؤٹ آیا سچ وہ مروان کے اوپر، کیونکہ اس کے پاس وہ انگوٹھی تھی جو حضرت عثمان کی سیل، بولے کہ وہ آدمی کو ہمارے حوالے کرو، سرنڈر کر ہمارے حوالے کر ڈالو، سپرد کر ڈالو، ہمیں اس کے پاس معلوم کر لیتے کون کون کرے، اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے۔ یہ وہ میں بولتا ہوں سو عبداللہ بن سبا یہودی ہے نا، وہ یہودی کی سازش کا نتیجہ وہاں ظاہر ہوا سو، ایک یہودی اسلام کو مسلمانوں کو توڑنے کے واسطے کیسی کوشش کیا، کیسا انہیں کامیاب ہو رہا تھا۔ اب یہ جو صحابہ کی جماعت تھی وہ تو چلے گئے اپنے گھروں کو، حضرت عثمان قسم کھا کر بولنے کے بعد اب کیا ان کو تنگ کرنا سو پریشان کرنا سو چلے گئے، لیکن یہ تو بولتے تھے اسے حوالے کرو، حضرت عثمان بولتے تھے مجھے 1 مہینہ ٹائم دو، 1 مہینہ ٹائم دو، اس کے اندر اندر صحیح تحقیق کر کو کون مجرم کی میں تمہارے سامنے کھڑا کرتا ہوں۔ ایک آدمی کے اوپر پکا انہیں جرم کیا، انہیں غلط کیا کر کو کنفرم ہونے سے پہلے میں اسے تمہارے حوالے ایک غلط کریا سو آدمی سکا میں کیسا دے سکتا ہوں، کہ اس ویسا بنا تو میں کیسا تمہارے پاس دے سکتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں، صحیح بھی انہیں غلط کریا ہے تو حوالے کرتا ہوں۔ ایج پوائنٹ مرکز اختلاف کا مرکز ایج سینٹر پوائنٹ ایج یہاں سے شروع ہوا۔ کچھ لوگوں کو آلریڈی ادھر سے نوجوانوں کو عبداللہ بن سبا اپنے جو چمچے تھے نا ان سب کو ہر جگہ سے بلا لیا تھا۔ اب جو فتنہ فساد کر لگتے نا پورے کے پورے باہر والے، مدینہ منورہ والے نہیں۔ ہمارے بھی زمانے میں کئی جگہوں میں دیکھتے یہاں فساد وہاں ہنگامہ یہ ہو گیا، علاقے والے کوئی بھی نہیں تھے، باہر والے آپ کو تھے سو بول کے ہر جگہ ہمیں سنتے وہ ڈیپ سے آپ لوگ جانتے وہ بات، یہ اس زمانے سے یہودیاں کر لگی سو ان کا طریقہ ہے۔ مدینے کے کون بھی نہیں، جتنے بھی روڑی جیسا ہنگامہ کر لگی 150 مدینے میں کتنے سارے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بار بار بولے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی بولے اور دوسرے بھی صحابہ بولے حضرت تمہیں خلیفہ تمہیں خالی آرڈر دیو، یا تو تمہیں خود ان لوگوں کو مار کو بھگاؤ، نہیں تو ہم نہ آرڈر دیو، اجازت دیو، ہمیں ختم کرتے، تمہارے آرڈر کے بغیر ہمیں کیا بھی کر سکتے نہیں نا۔ حضرت عثمان ہرگز آرڈر دیے، اتنے نرم دل انہوں، ان کے گھر کے باہر ہنگامہ کر لو، روڈیزم کر لگی، تنگ کرتے ہیں ان کو، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ مسجد نبوی جس کو اتنی وسیع کشادہ بنائے سو انہوں اپنے پیسے میں، مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو پینے کے واسطے میٹھا پانی کا کنواں لاکھوں میں لے کر دیے سو انہوں، لیکن ان کو وہ پانی کے خطرہ دینے سے ترساتے ہیں، ان کو مسجد جا کر نماز پڑھنے سے ان کو تڑپاتے ہیں، ہرگز باہر نکلنا نہیں بولتے۔ ان دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس دن ویسا ہنگامے میں ہی اندر روزے میں ہی بولے کہ افطار ہمارے ساتھ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا اب میری شہادت ہونے والی ہے، ویسا چھ لوگ گھسے مارے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسلام کے پہلے حضور کے زمانے میں یہودی کوشش کرے، صدیق اکبر کے زمانے میں کرے، عمر فاروق کے زمانے میں کوشش کرے، یہودی وہاں آ کر ذرا 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 بول کے ایک اسٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے اس زمانے میں وہ لوگ ان کے حساب سے کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کو منتشر کرنا بہت مقصد تھا۔ باقی چیز میں بولیا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ہنگامہ مسلمانوں کے بیچ میں جو لڑائی ہوگی، ایک خطرہ خون بھی مدینہ منورہ میں نہیں بہنا، نہیں گرنا بول کے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے سیریا، ملک شام کو چلے گئے تھے، دمشق کو۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے گورنر تھے سو یہاں عراق کے اندر، بصرہ کوفہ، یہاں کوفہ کے اندر۔ کب سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپائنٹ کرے سو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو گورنر بنائے تھے سو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن وہ بھی ایک الزام کے جیسا حضرت عثمان پر بولتے تھے۔ یہ بات بھی بول دینا مناسب سمجھتا ہوں، اس وقت جو الیگیشن الزام جیسا رکھے دیکھو، اس الزام میں کیا بولے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ مجھے ایسے تڑپاتے ستاتے کر تو حضرت عثمان کو کہتے پھر میں بولے نہیں تمہیں پوری تمہارے رشتہ داروں کو بٹھا کر رکھی سب جگہ۔ حضرت عثمان بولے میں ہو کو کسی ایک رشتہ دار کو میں اپائنٹ کرے رہا تو بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کون کون کس کے لائق تھا کہ اسے حضرت عمر اپائنٹ کرے تھے، میں ان کو باقی رکھا ہوں اسے، میں کیا بھی نیا سے اپائنٹ کریا نہیں تھا۔ بولے تمہیں بدریش نہیں نا، تمہیں ایک الزام، تمہیں جنگ بدر کو بیش نہیں نا، تمہیں سے بھی خلیفہ لڑنا نہیں، لڑنے کے لائق ہے۔ عجیب ظلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کو معلوم، ایک بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شادی کر کو دیے تھے سو ان کا انتقال ہوا، دوسرے کا بھی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کرائے تھے۔ وہ جو پہلی بیوی تھی نا انہوں ایک دم بیمار، ان کی دیکھ بھال کے واسطے کون بھی نہیں، بدر کے لیے سارے کے سارے نکلتے ہیں،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شوق سے تیار ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہاری بیوی کو دیکھنے تمہارے علاوہ کون بھی نہیں, تمہیں رہ کر بیوی کی عیادت کرو. شوہر کو بولتے ہیں بیوی کی عیادت کرو, یہ اسلام کا پاکیزہ سکھاتا سو اسلام مذہب یہ تمہیں بیوی کا خیال رکھو. تمہیں جنگ بدر کو آئے تو کیا فضیلت کی درجہ کی, ویسا درجہ تم نہ ملیں گے. روکتے نہیں سکون حضور علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ حضور بولے تمہیں بدر میں آئے جیسا, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیے بدر کے مجاہدین کو جو حصہ ملا اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ایک حصہ دیے. انہوں کو کہہ کے گئے نہیں جیسا, یہ بھی الزام کے طور پر لگا, یہ بھی غلط تھا. رشتہ داروں کو اپائنٹ کرتے اگر وہ بولے سے بھی غلط تھا. تیسری ایک چیز بولے تمہیں بیت المال کا جو مال ہے نا تمہارے رشتہ داروں کو بڑے بڑے لاکھوں میں تمہیں دیتے کہتے نا. یہ بھی کیا عبداللہ بن سبا چلایا تھا. ایک واقعہ ہوا افریقہ میں, ایک افریقہ کے اندر مسلمانوں کی فوج گئی تھی, وہاں پورا کا پورا اسلام پھیل گیا. وہاں سے آگے بڑھ کو دوسری جگہ چلے گئے. معلوم ہوا وہاں کے لوگوں کو مرتد بنا دیا کرتے ان کی, پھر واپس کافر بنا دیا کرتے. پھر آئے مسلمان فوج دوسری مرتبہ, سب کو سمجھائے, سب سمجھ گئے, سب مسلمان ہو گئے, پھر آگے چلے گئے, پھر مرتد یہاں. ایسا ایک نہیں 3 مرتبہ ہوا. یہ کیا ہو گیا, ایک علاقہ, وہ علاقے کے لوگ بار بار کتنے بار ہمیں آتے سمجھاتے مسلمان ہو جاتے, ہمیں جاتے پھر بدل جاتے. کیا ریزن ہے بول کے تحقیق کرے تو معلوم ہوا اچھا تحقیق کرنے کے واسطے مدینہ منورہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی تھے کمانڈر. ان کو کمانڈنگ دے کو ایک فوج دے کو بھیج کو رکھے کہ تمہیں جا کو ذرا گراؤنڈ ریالٹی معلوم کرو, تحقیق کر کے معلوم کرو کیا ریزن ہے بول کے. انہوں آئے, آپ کو تحقیق کرے تو ان کو معلوم ہوا ایک آدمی ہے شیطان. کب وہ مسلمان آگے چلے جاتے ہیں کہ فوراً انہیں ایک ایک کے پاس جا کو سب کا دماغ خراب کر کو ہر ایک کو واپس مرتد بنا کرتا. وہ بھی عبداللہ بن سبا یہودی کا ایک چیلا تھا, شاگرد. کام گھس کو ہے, دیکھو ذرا آپ ایسا کرتا تھا. جب ان کو معلوم ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار کر کو, میں وہ سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں, ورنہ وہ ایک مسلمان ایک زبردست مخلص بیچارے ہیں. جب ان کو معلوم ہوا ریسرچ کرنے کے بعد تو ان لوگوں نے کہ بھائی اسے مارنا ہے, اسے مارے تو یہ فتنہ ختم ہوگا, نہیں تو ہمیشہ ایسا چھولک رہے گا. کیا کرے, جا مار دیے جا. جب اس کو معلوم ہو گیا فوراً انہوں نے اپنی ایک فوج جمع کر لیا, ادھر مسلمانوں کی فوج, ادھر ان کی فوج. اسے معلوم ہوا کہ میرے پیچھے پڑے ہی گدے پورے, دوسروں کو مرائیں گے نہیں, منجے مرا نہ کر کو ٹارگیٹ بنا کو رکھیں گے. تو انہیں فوراً بولیا, انہیں مسلمانوں کا جو کمانڈر بن کو آیا ہے نا, کون اسے مار کو اس کی گردن اس کا سر لے کر آتے کہ اسے 1 لاکھ دینار میں دیتا ہوں بول, سونے کے پیسے میں دیتا ہوں بول. ادھر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اب انعام کے لالچ میں ذرے لوگ درندے کے جیسا خونخوار کیا ہو گئے تو پرواہ نہیں کرتے. انعام کے لالچ میں کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہی, تو سمجھ میں آتا رہے گا آپ کو. ادھر مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے انہوں بھی مجبوری میں انہوں بھی کیا کرے, وہ سیم اعلان کرتا رہے کون وہ دشمن جس کو ہمیں ٹارگیٹ بنا کو رکھیں اس کا سر کون لے لگاتا ہے کہ اسے میں 1 لاکھ دینار دیتا ہوں. ہو گیا, لڑائی ہوئی, وہ دشمن جو اصل تھا وہ ٹارگیٹ اسے مار دیا گیا, اس کا سر لائے, ایک مجاہد اس کا سر لے کر آئے. سارے مسلمان فوجی جمع ہو گئے, اب نکلنا ہے. انہوں بولے آپ مجھے کون اس کا سر لاتا ہے کہ انعام دیتا ہوں. بولے نا میں لایا ہوں نا, مجھے انعام دیجیے. ٹھیک ہے 1 لاکھ دینار دیتا ہوں, بولے تھا نا دیتا ہوں بول کے. انہوں جمع کرنے گئے تو باقی جو تھے نا ان کو آبجیکشن, ایسا تمہیں پورے مجاہدین کو ملنا سو حصہ, ان کو اتنا بڑا مال دیا تو کیسا آبجیکشن کرے. نہیں میں اعلان کریا ہوں نا, اعلان کر کرے تو اسے کیا ہمارا حق سے بھی مارا جاتا ہے, ہم نہ دینا سکتے, ان کو اتنا بڑا دیا تو کیسا. خود مان سے اختلاف. مدینہ منورہ پہنچے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ چیز رکھے. حضرت عثمان رضی اللہ اکبر اتنے مہربان, چٹکیوں میں حل کر دے. انہوں نے ارے رے انہوں کمانڈر وہ بولنے سے اتنا زبردست حملہ کر کو وہ دشمن کو مارا گیا, اور پورے مجاہدین کا یہ مال میں حق ہے, یہ بھی کریکٹ, کیا بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. وہ 1 لاکھ اپنی جیب سے, میرے اپنا پرسنل جو پیسہ ہے وہ پیسے سے میں 1 لاکھ دے دوں, میں وہ کمانڈر کو دیتا ہوں, انہوں وہ مجاہد کو دے دا لیتے ہیں. یہ سب اتنا ہے واقعہ اصل میں, لیکن یہ سب نہیں. سو عبداللہ بن سبا یہودی خالی مشہور کر کو رکھا تھا. سو کیا دیکھو اندر سے کیا کچھ دکھتا نہیں, یہ خالی اوپر کا یہ دکھا کو ان عثمان دیکھو 1 لاکھ روپے وہ رشتے دار کو دیے, دیکھو بیت المال کا مال لے کو دیکھو رتشنا ہے, آبجیکشن کرنا سو, اعتراض کرنا سو, ایسا. حضرت اچھا میں اور ذرا مختصر کر لیتا ہوں. میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے دردناک انداز میں شہید کر دیے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے یا علی ان فیک مثل عیسی بن مریم, تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے.
یعنی کیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروپ ہو گئے کہ ماننے والے نہیں ماننے والے عیسائی نہیں ماننے والے یہودی کر کو دو گروپ ہوئے کہ ویسا تمہاری ذات کو رکھ کر بھی دو گروپ پیدا ہوں گے. خود حضور علیہ السلام بول دیے تھے. چنانچہ یہ گروپ یہ جو ابھی میں جب سے سمجھاتا ہوں نا یہ لوگ کرے سو شیطانی کام کیا معلوم کیا مسلمانوں کے دل میں صحابہ کے بارے میں عقیدے کے سلسلے میں ڈفرینٹ کر کو چھوڑ دیے. اس ہمارے بات کرنے کا مقصد ہے چیز سارے کے سارے صحابہ عادل سارے صحابہ جنتی ہر صحابی کے اندر کسی نہ کسی نبی کی نسبت منتقل ہو کر رہے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. مگر یہ کیا بولنا شروع کر دیے کہ ابو بکر خلیفہ بن کو بیٹھے نا انہوں زبردستی پکڑ لیے سو عمر خلیفہ بنے زبردستی اصل میں وہ آنا تھا سو حق علی کو. یہ بولنا شروع کرے اہل بیت میں گئے بار بھی بولیا اہل بیت اصل دوسرے صحابہ سب کیا بھی نہیں اہل بیت اصل. یہ بول کر اہل بیت کی آڑ لیا سو یہودی اہل بیت کر کو بولے تو مسلمانوں کو لگے گا رہے مسلمانوں میں اچھا ڈیپ میں ریسرچ کریں سو آدمی سکا ہے نہیں بول کے اسلامک باتش نہیں کرتا بول کے جلدی مان لیں گے. آج تک بھی وہ دشمن چال چلتے سو ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے واسطے شکیل بن حنیف رندے مرزا غلام محمد قادیانی رندے گوہر شاہی رندے رشاد خلیفہ رندے سب اسلامک وہ اصطلاحات ہیں نہیں ٹیکنیکل ورڈس وہ چر کو بات کریں گے ذکر فرشتہ جنت جہنم کر کو وہ انداز میں بات کریں تو جلدی ہمیں رڑک جاتے وہ. تو انہیں بولنے شروع کریں دوسرے صحابہ سب کیا بھی نہیں اہل بیت اصل. اہل بیت کا تو کون حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت عباس ابن عباس پورے کے پورے صحابہ کافر نعوذ باللہ من ذالک پورے کے پورے صحابہ کافر مرتد واجب القتل سوائے 3 کے حضرت مقداد وغیرہ 3-4 صحابہ کو چھوڑ کر باقی پورے صحابہ واجب القتل ہوتے کیونکہ علی کا حق ان کو دیے نہیں کرتے. تب حضرت علی کیا ہوتے ڈرپوک کیا وہ خود اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی بات سے بے عزت کرتے ہیں اصل میں گزشتہ بار بولیا تھا خیبر کا قلعہ یہودیوں کو چڑی ہے اصل میں خیبر پورا کا پورا یہودیوں کا زبردست گڑھ پوری دنیا کے اندر اسے فتح کرے سو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پوچھ رکھ کو اسلام کو توڑنا کر کو سوچ لیے تھے وہ لوگ عجیب گیم کھیلے. اب ان کے بارے میں 2 گروپ پیدا ہوئے ایک تو سبائی فرقہ ووچ شیعہ ووچ روافظ. ان کچھ سبائی جو عبداللہ بن سبا یہودی کی بات مان کو جو اس کے ٹریپ میں آئے وہ چلوگا شیعہ ہیں وہ چلوگا روافظ ہیں. ان کچھ سبائی کر کو شروع میں عبداللہ بن سبا کی طرف نسبت کر کو سبائی کر کو بولتے تھے. اور ایک گروپ ان کو غصہ آ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا اوور اوپر آسمان میں چڑھایا تو ایک گروپ کو اپوز کر کے مخالفت میں کھڑی ہو گئی بولے کہ علی ادھر کتنا آسمان میں چڑھائے گا تو یہ لوگ بولے حضرت علی ہی نا اہل بیت میں سے حضرت علی ہی نا کیسا حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کی کیسا حضرت موسیٰ کو حضرت یوشع کی ویسا حضرت علی حضور کے بالکل خلیفہ دوسرے کون بیچ نہیں صدیق اکبر عمر عثمان کون بیچ نہیں انہوں سے. ابھی ذرا آگے بڑھ کو بولے اصل میں جبرائیل علیہ السلام ذرا ایڈریس مس کر کو غلط جگہ چلے گئے سو نبوت لا کو دینا تھا سو علی کے پاس غلطی سے جا کو دیتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا آج بھی ان کی کتابوں میں ہے سو جبرائیل علیہ السلام کر کو بولے تو ان کو ایک دم چڑ نفرت من کان عدوا لجبریل نمبر 1 دشمنی ان لوگوں کے دل میں. حضرت جبرائیل کا تو ہوتا سوچ نہیں شیعہ کو ہوتا نہیں کر کو بولنے کا اچھا صاف بولنا کا تو یہود کو ہوتا سنی کیونکہ یہود شیعت کو لائے سوچ. میں آج جو بات کر لگوں نا شیعیت کے بارے میں نہیں شیعہ کے بارے میں نہیں کیونکہ وہ نام اب پڑھیا سو اصل میں وہ کون بنائے سو کر کے بولے تو یہودی تو یہودیت کے بارے میں اصل پوری بات ہے. تو یہ قبیلہ ایک گروپ تیار ہوا حرورہ کر کو بولیں گے. حرورہ ایک جگہ وہ جگہ میں حضرت علی کے خلاف مخالفت میں جمع ہوئے سو لوگ ان کو بولیں گے خوارج کر کو. خوارج آپ ایک ٹیکنیکل ورڈس یاد رکھ لو آپ کبھی بھی آپ کو کام آ جائے گا. خوارج ایک طرف یہ روافظ شیعہ کیا بھی بول لو سبائی یہ انہوں بولتے ہیں حضرت علی کو تمہیں خدا حضرت علی کو غصہ آیا یہ پرٹیکولر عبداللہ بن سبا یہودی اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ 1 سال جلا وطن کر دی باہر بھگا دیا 1 سال تو ادھر آنا چاہیے اندر بولے کہیں کو حضرت علی کو تمہیں خدا تمہیں وسیع تمہیں خلیفہ تمہیں یہ بھی وہ بھی بولے. ابو بکر نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احترام عزت خود حضرت علی کے دل میں ہے. یہ لوگ بولتے ہیں نہیں انہوں سے بھی تمہارے اوپر زبردستی کرے ان کو معلوم ہے اس بات ان کو بولتے ہیں. بات بہت لمبی ہو جاتی ہے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. تو یہ شیعہ کرنے کا ایک ہے نا یہ کیا بولے تو اصل میں عبداللہ بن سبا یہودی کوشش کر کو جو گروپ کھڑا کیا وہ میں ذرا صاف لفظ میں بولنا کرتا ہوں شیعہ کرنے کا ایک مذہب نہیں
ایک مذہب نہیں وہ شیعہ کرنے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بغاوت, ہمارے نبی کی نبوت چلنا نہیں, اس کے واسطے کھڑا کرے سے ایک الٹرنیٹیو شیعہ. شیعیت کرنے کا کوسا بھی ہمیں دھوکے میں آ جا ایسا سوچنا نہیں. یہودی ایک مذہب, وہ عیسائیت ایک مذہب کا, تو اسلام ایک مذہب, ویسا شیعہ بھی سکا ہے. یا حنفی, شافی, مالکی, حنبلی بولتے ہیں نا, ویسا ایک شیعہ سکا ہے. انہوں بھی داڑھی رکھے, انہوں بھی جبہ, انہوں بھی بیان قرآن حدیث کر کو چلتے نا. ہرگز یہ دھوکے میں آ جانا نہیں. جس مذہب کی بنیاد کیا معلوم, ان کی بنیاد کیا کہتو, کیا چیز کتنا چھپاتے کہ اتنا افضل, کتنا دکھا دیتے کہ اتنا غلیظ کرتے. یعنی اللہ کے اوپر مجھے پورا ایمان ہے کر کو انہیں کھڑے ہو کو اسٹیج میں بولے گا. ان کے پاس ایک ہے تقیہ کر کو, ٹیکنیکل ورڈ یہ بھی اصطلاحی تقیہ. تقیہ کا تو دل میں رکھ لینا, چھپا لینا, باہر کیا کہ دکھا دینا, حقیقت دل میں رکھ لینا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت وہ دل میں رکھ لیں گے, باہر بولیں گے یا رسول اللہ. ہمارے بریلوی جو بھائی ہیں بہت دھوکے میں آ جاتے. بدعتی بریلوی درگاہ کے جو لوگ رہتے ہیں نا, اکثر آپ دیکھیں جا بہت زیادہ شیعیت میں بہت جلدی وہ لوگ چل جاتے ہیں. شیعہ کے بنیاد کیا کر کے بولے تو کتنا چھپاتے کہ اتنا افضل, کتنا دکھاتے کہ اتنا گھٹیا ہوا. انہوں چھپاتے, انہوں پورا کا پورا چھپاتے. سنی شیعہ کرنے کا سٹارٹ وہ یہودی ایسا کر کے چھوڑے سو. مسلمانوں میں انتشار 2 گروپ پیدا کرنا کر کے کریا ہے سو. میں ایسا بولنا ہے تو بولتے گئے جا. مغلیہ سلطنت حکومتیں جو انڈیا کے اندر چلتی تھی اس وقت ایران سے کئی ساری عورتیں یہاں آئی, کئی سارے خاندان یہاں آ گئے, تو کئی ساری عورتیں رانیاں بنی, یعنی مغلیہ بادشاہوں کی بیویاں بنی. وہ جب بیوی بن گئی ان کا چلنا پورا کا پورا دبدبہ ہمارے گھر میں ہماری بیویوں کا کیسا چلتا ہے کہ ویسا پورے انڈیا میں ان کا چلنا شروع ہو گیا. شوہر کی چنا حکومت پورے ہندوستان میں. تو وہ ایران سے اپنے پیشوا جو بھی شیعہ عالم ہیں نا ان کو سب بلانا شروع کیے. یہاں جتنے بھی امام باڑا پورے انڈیا میں ہمیں سنتے, امام باڑا بھی, یہ بھی وہ بھی, وہ پورا کا پورا ان کا بانو کر کو نام بھی, غلام علی, غلام حسین, غلام حسن کر کو ایسا سب نام سب چلے سب ایسا چل. قرآن بولتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اہل بیت کر دو. ان لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں یعنی ہماری امی جان, ان لوگوں سے چڑ کس کو بھی مانیں گے نہیں, پورے صحابہ کو انکار. بہت غلیظ ترین چیزیں ان کے پاس ہیں سب. اب یہ ٹائم جو پولیٹیکل انداز میں جو چلتا ہے, گہوارہ اتوار کو یا بات کرتے وقت مجھے معلوم نہیں ایسا سب چل رہا ہے بول. یہاں سے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا نیوز کہ فلاں کو مار دیا گیا ہے بول. تو یہ ٹائم شیعہ سنی اختلاف کو رکھو, کون کافر کون مسلمان, کسے کیا بولے جا نہیں بولے جا کر کو وہ بات کرنے کا نہیں ہے. ہمارے عقیدے کو درست کرنے کا ہے کہ ایک چھوٹا ظالم بڑے ظالم کو مارتا سو ہمیں دیکھے, پھر انہیں میرے پاس زمین لے لیا سو, انہیں تو بھی پرواہ نہیں, خالی چاکلیٹ لیا تھا, انہیں زمین لے لیا کر کو ایسا وہ انداز میں ہمیں اسے دیکھے جا کے بننا, انہیں ہمارا چینے, ہمیں اس کے اوپر فدا, ہمیں جان دینے کے واسطے تیار, وہ لیول میں جانا نہیں ہے سو. تو خیر مختصر یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں سنیوں کی نفرت بٹھائی گئی. 12 امام کرنے کا ایک عقیدہ. یہودیوں میں 600 اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا. وہ وہاں سے ہوں پورا یہودی اشنا پورا کا پورا کاپی کرے سو. 12 امام کر کو, اثنا عشریہ کر کو, ایک فرقہ امامیہ فرقہ, امام کر کو مانیں گے ٹائٹل. بھول کو بھی ہمارے منہ سے سب آ جانا نہیں, اس واسطے بولتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام کا ایک درجہ دیے. بولے نبی تو بھی نبی, خالی نبی رسول, اس سے بھی بڑھ کو درجہ ہے. یعنی اللہ کی کیا کیا پاور ہے کہ پورا کا پورا حضرت علی کو دیکھو امام کر کو ایک عنوان دے دلے سو. کون امام کی وہ پوری دنیا چلا سکتے, عالم الغیب انہوں, ان کے پاس پورا کنٹرول ہے. بات میں کتنا شاک کرنا چاہے تو بھی ہوتاش نہیں ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بولے, وہاں سے بس نہیں کرے, ان کی اولاد امام باقر, امام صادق کر کو ایسا امام کا لفظ رکھ کر ایسا کرتے ہوئے آئے. اس کے بعد 12واں امام وہاں اسٹاپ رک گئے. بولے کہ 12ویں امام غائب ہو گئے, ایک غار میں چھپ کو ہیں. کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب, جب پوری دنیا میں امن, پوری دنیا مالدار زبردست ہو جائے گی, تب آئیں گے. سب بول کو رکھے ہیں, آج بھی ہیں ان کا ماننا. وہ سنیوں سے ایک دم چڑ. مکہ مدینہ اللہ قیامت تک کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے. حرمین شریفین کی ان سب کو ختم کر دینا. صدیق اکبر حضرت عمر کو قبر سے نکال کر ان کو مارنا. حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بولتے ہوئے روح کانپتی ہے, وہاں سے نکال کر ان کو کوڑے مارنا. اتنی چڑ, اتنی غلاظت ان کے دلوں میں. یہودی ویسا بٹھا کر ویسا چھ گروپ انوچ پال کو بنایا کو ہی سو ایک گروپ کچھ ہو. تو مذہب کے حساب سے کبھی بھی ہمیں کون سی چیز میں بھی انٹرسٹ ہو جانا نہیں. ان سے انہوں مارتے, ٹیکنالوجی ہے, یہ کرتے وہ کرتے, ٹھیک ہے اوکے. کبھی چائنا کسی کو مارے تو چائنا لا مذہب, انہیں مارے آ کر کو بول کر ہمیں بھی کیا لا مذہب ہو جائیں گے.
ایک ہمارے بڑے ظالم کو انہیں مارتا ہے کر کے بولے تو اوکے ٹھیک ہے مارتا ہے بس اتنا اچھا. اس کے واسطے بولے اس کا مذہب کیا ہے اپنا ایسا کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ بھی ہو جانا نہیں ہے. خیر بات بولتے رہے تو بولتے رہنا ہے. سو وہ ایک 6 سال پہلے عبدالحکیم کالج کے اندر وہ وہاں ہاسٹل میں باقاعدہ میں جاتا تھا ہر بار. ویسا VIT کے یونیورسٹی وہاں کے بچوں میں بھی بات کرنے کے لیے جاتا تھا 6 سال پہلے. تو اس کے بعد طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پورا کا پورا اسٹاف ہو گیا. لیکن اس وقت ماشاء اللہ یہ بات ہوتی تھی کہ کون سا بھی ایک عنوان 40 منٹ بات کرتا تھا. باقی 20 منٹ 1 گھنٹے کا وہ کلاس کر کے بولے تو باقی 20 منٹ تو وہ اسٹوڈنٹس کو پوچھنے کے لیے اجازت دیتا تھا. جو بھی اس ٹاپک پر پوچھنا ہے پوچھو. واقعی اتنی خوشی ہوتی تھی مجھے. صحیح معنی میں پورا کا پورا کمپلیٹ وہ بات کو سمجھ کو مجلس سے اٹھتے تھے. دل میں ڈاؤٹس رکھ لو کو اٹھ کو جانے کا وہ اچھا نہیں میں یہ بولیا سب بیکار سکا ہو جائے گا. وہ دل سے کون سا ڈاؤٹ بھی نہیں جیسا پورا کلیئر اچھی طرح سے سمجھ کو زندگی میں ہمیں دوسروں کو سمجھا سکا بن جانا. ہمیں کبھی بھی وہ دھوکے میں آئیں گے نہیں, دوسروں کو بھی بچائیں گے وہ لیول میں آ جانا. تو میں جو کچھ بھی سمجھایا ہوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے تنقید سے بالا تھا. ہر صحابی جنت ہے. ہر صحابی کے اندر نبیوں کی نسبت منتقل ہوئی ہے. کون سے صحابی کے بارے میں بھی یہ شیعہ بولے جیسا ایسی کون سی چیز پہ ہمارے دل کے اندر میل نہیں آنا. اور شیعیت کرنے کا کیا, سنیت کرنے کا کیا, کیسا یہ پیدا ہوا, یہ ساری چیزیں ہمیں جان کو رکھ لیں تو انشاءاللہ دوسرے ہم نہ بے وقوف نہیں بنا سکتے, ہمیں بچ گئے کیا. اب کوئی بھی بات اس عنوان سے متعلق آپ لوگوں کو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی اس عنوان سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات, کئی ساری باتیں ایسی رہتی پوچھنے والے سوچتے رہیں گے سب کو معلوم ہو جائے گا ہمیں کہیں کو پوچھنا, لیکن انہوں نے پوچھ دیے بات سب کا بھی فائدہ ہو جاتا اس میں. کسی کو بھی کوئی بھی نوجوان بچے ہیں نہیں آپ لوگ انفرادی پوچھتے ہیں بولے تو مجلس ختم کر لیتا ہوں میں. انفرادی آپ لوگ پوچھ لو کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ہوتے ہوتے ماحول قائم ہو جائے گا. ہر مجلس میں یہ ہونا ضروری ہے. ہر مجلس میں جس عنوان پر بھی حضرت بیان کرتے بات کرتے ہیں اس کے بعد اس ٹاپک میں کیا کیا ہم نہ ڈاؤٹ ہے کہ پورا کا پورا کلیئر کر کے کانفیڈنس وہ لیول حاصل کر لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو یہ یہودیت کی جو سازشیں ہیں اسی کا نتیجہ شیعیت ہے, ان کے عقائد ان کے وہ جراثیم یہ سب ہمارے دلوں کے اندر منتقل ہونے سے ہماری بھی ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے, کامل صحیح ایمان نصیب کرے. جو ایمان اہل سنت والجماعت کا ہے کہ تمام صحابہ اہل بیت سب سے محبت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بیٹے ازواج مطہرات سب سے محبت, سب کے سب ہمارے لیے آنکھوں کے تارے ہیں, سب کے سب ہمارے سرتاج ہیں. اسی طرح سے ہم کو زندگی بھر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.